اس کو یاد کروا دے۔ یہاں اس کی علت یہ بیان ہوئی ہے کہ عورتوں میں نسیان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب ان کو طلب کیا جائے۔ دیکھیے اسی لیے گواہی کی اصل ذمہ داری مردوں پر ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی وقت آنا ہے، گواہی دینی ہے، اس میں جان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے خاص طور پر جو اس قسم کے فوجداری کے مقدمات ہیں، اس میں گواہی دینا آسان نہیں ہے، لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری اصلاً ڈالی ہی مردوں پر گئی ہے، لیکن یہ مالی معاملات میں جو ہے اس قسم کا اگر کہیں مرد اویلیبل نہ ہو تو ایک مرد کی جگہ 2 عورت، لیکن ایک مرد ضرور ہو۔ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اس معاملے میں سستی نہ کیا کرو لکھنے میں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس کی مدت تک جو بھی ہے اس کو لکھا جائے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ چیز انصاف کے تقاضوں کو بہتر طور پر پورا کرنے والی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس سے امید ہے کہ گواہی بھی زیادہ بہتر درست طور پر قائم رہے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس امر کے بھی زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شہادت میں شبہات میں نہیں پڑو گے۔ شک و شبہ جو بعد میں ہو جاتا ہے وہ اس سے انسان جو ہے بچ جائے گا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ وہ تجارت لین دین ہو نقد، یدن بیدن، ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے سے دیا، تو پھر وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُم، جو تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو، نقد لیا اور نقد دیا، اس میں لکھنا اور ڈاکومنٹیشن وہ ضروری نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کو بھی لکھ لیا کرو۔ اور ہمارے ہاں اب اس دور میں کیش میمو کا جو رواج ہے، جو بھی باقاعدہ معیاری قسم کے کاروباری لوگ ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ گویا ان چیزوں کو بھی لکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی تم کوئی سودا کرو، یعنی بڑا اہم سودا، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، جس نے لکھا ہے یا جو گواہ ہے اسے تکلیف نہیں پہنچائی جانی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر تم پر گناہ لازم آئے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، وہاں ضرورت پڑ گئی ہے کوئی قرض کی اور لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں کروا دو۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو مسلم ہے، معروف ہے، کہ قرض لینے کے عوض کوئی انسان اپنی کوئی شے جو اس کے آس پاس قیمت کی ہو وہ رہن رکھوا دے کہ میں تمہاری نقدی واپس کروں گا، تم میری یہ چیز واپس کر دینا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا، جسے امین ٹھہرایا گیا، وہ اس امانت کو واپس کرے پوری دیانتداری کے ساتھ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس کسی نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل آلودہ ہوگا اس گناہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، گواہی کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ اس کا دل جو ہے وہ گناہ آلود ہو جائے گا جس نے گواہی کو چھپایا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، 40 رکوعوں کی صورت ہے، طویل ترین اور اپنے مضامین کے اعتبار سے گمبھیر ترین صورت، اور آخری حصہ جو ہے وہ بہت ہی جامع ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو اپنے دل کی بات کو یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ یہ بڑا سخت مقام ہے کہ دل میں بھی کوئی بات اگر تم نے چھپائی ہے یا ظاہر کی ہے، اس کا بھی حساب ہونا۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم یہی ہے، لیکن حساب کس معنی میں ہے
کہ وہ سارا حساب کتاب ہوگا، ہر چیز سامنے تو آئے گی، کیا دل میں تھا کیا نہیں تھا، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جب تک انسان کسی شے پر عمل نہ کر لے، صرف نیت اور ارادے کی حد تک ہو، گناہ کا ارادہ کیا ہے لیکن گناہ کیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ ایک الگ قانون ہے، لیکن ہر شے جو ہے وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے گی، حساب کتاب میں آ جائے گی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے۔ یہ بھی اختیار مطلق ہے، کوئی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے اس گناہ گار کو کیوں بخشا، یا ہمارے خیال میں تو یہ شخص بڑا نیک تھا، یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے، یہ اس کا اختیار کامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ العدل بھی ہے، عدل کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، جیسے کہ بار بار آیا کہ تمہارے ساتھ تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کی بے انصافی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانتا ہے نیت کیا تھی، کسی نے کیوں عمل نیک بھی کیا تو کیوں کیا، کیا حالات تھے، وہ واقف ہے، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے رسول بھی کہ جو کچھ نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی جانب سے، والمؤمنون، اور تمام اہل ایمان، جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، جو بات آ رہی ہے اس کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام کی بھی ایک تحسین ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے کہ کوئی بات انہیں فوری طور پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ کی طرف سے ہے سر تسلیم خم ہے، یہ روش ہے۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس شان کے ساتھ ایمان لائے کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی کو الگ نہیں کرتے کہ فلاں کو ہم نہیں مانیں گے باقی کو مانیں گے، جیسے کہ یہود کا اور نصارہ کا معاملہ تھا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، مان لیا، کوئی ہی حجت نہیں۔ غفرانک ربنا، پروردگار ہم تو تیری ہی بخشش چاہتے ہیں، ہم تو طلبگار ہیں تیری بخشش کے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ بہت ہی عظیم ہے اس اعتبار سے بھی کہ معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تحفے عطا فرمائے تھے ان میں سے یہ دو آیات بھی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی وسعت سے زیادہ، لیکن کسی کی طاقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کیا کیپیسٹی ہے، کیا کیپیبلٹی ہے، کتنی استعداد ہے، کیا صلاحیت ہے، اور ہم اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں صلاحیت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اور وہ کسی پر ناحق اس کی طاقت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اس کے مطابق حساب دے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی ہے، یعنی اس کو نیکیوں کا اجر بھی مل جائے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے کمایا ہے، جو کیا ہے، جو گناہ کمائے ہیں اس کا وبال بھی اس پر آئے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمائیو اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں، کوئی بھول چوک سے اگر کوئی ہم سے خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، نسیان ہو، خطا ہو جائے، چوک جائیں تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ سابقہ امتوں پر جو بوجھ تھا پروردگار ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بہت جامع دعا ہے یہ، اور پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں سکت نہ ہو، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور ہم پر رحمت فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، پشپناہ ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ اصل میں وہ دعا ہے جو
ذہنی طور پر یہ بھی گویا تیاری ہے غزوہ بدر کی، وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔